الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ثم قل ربی زدنی علما ربی زدنی علما ثم قل ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا بالدین وبک نستعین آمین یا رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے ماشاءاللہ سے نماز کی عظمت اور شان کا بیان ہے۔ اس سے پہلے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں رحمہ فار آل اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اس کا بیل کا بٹن آل پہ کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور اس میں کمنٹس بھی ڈالیں کہ آپ کو یہ کیسی لگی۔ شکریہ۔ آئیے جانتے ہیں نماز کی عظمت اور شان۔ نماز کی بزرگی اور اس کی عظمت و شان بہت عظیم ہے، سبحان اللہ۔ اس کے تمام احکام بھی عظمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ نماز ہی کا حکم دیا، سبحان اللہ۔ نبوت کی پہلی وحی میں اس کا حکم دیا اور اس کے بعد ہر عمل سے پہلے نماز کے بارے میں حکم دیا۔ اس سلسلے میں بکثرت آیات ہیں۔ ایک آیات میں ارشاد فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، جو کتاب بذریعہ وہی آپ کے پاس بھیجی گئی ہے اس کی تلاوت کیجیے۔ کس کی کتاب کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن مجید کی، ماشاءاللہ۔ اور نماز قائم کیجیے۔ دوسری آیات میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ جب وقف کرتے ہیں تو آخری حرف کو ساکن بنتے تو ہے نَرْزُقُكَ، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے اس میں ساکن کیا کیونکہ ہم رکے نَرْزُقُكَ۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی نماز کی پابندی کیجیے۔ ہم تم سے رزق کے طالب نہیں، رزق تو ہم ہی تم کو، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ ہم دینے والے ہیں۔ انسان عبادت کس کو کرتا ہے؟ اپنے لیے کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیارا کتاب جو لا ریب فیہ ھدی للمتقین ہے، ہدایت والوں کے لیے رہنمائی ہے، حکمت ہے، اس میں ہر وہ زندگی گزارنے کے تمام جو ہے نا حکمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرما دی انسانوں کے لیے۔ کتنی خوبصورت ہے، جس سے پتہ چلے۔ اور نماز کیا ہے کہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، یہ بھی ہم نے ابھی آیت مبارکہ پڑھی رہی، اس سے ہم نے جانا۔ تو کیا ہے، جب انسان وضو میں ہوتا ہے، وضو کر کے رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، متقین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو شامل کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، خشیت میں رکھتا ہے۔ تو نماز میں جب پابندی ہو جاتی ہے، جب وضو کر لیتا ہے نا، بہت ساری پروٹیکشن میں آ جاتا ہے انسان اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ۔ جب نماز پڑھتا ہے تو تب بھی ماشاءاللہ سے سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے، خود بھی نماز کی پابندی کیجیے۔ تو اس سے کیا ہے کہ یہ پتہ چلا کہ ہمیں خود بھی نہیں سوئے رہنا، نماز کی پابندی کرنی، اور ساتھ ساتھ بچوں کو اور اپنے ارد گرد میں جتنے بھی ان کو
کہتے رہے نماز پڑھ لیجئے، اس کا بعض اوقات ہوتا ہے انسان کاموں میں ہوتا ہے نہیں پتہ چلتا، لیکن ریمائنڈر ایک دوسرے کو دینے سے کیا ہے کہ برکات ہی برکات ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی نماز کی پابندی کیجیے۔ ہم تم سے رزق کے طالب نہیں ہیں، رزق تو ہم ہی تم کو دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس میں اللہ کا بہت بڑا پیغام ہے کہ اگر انسان دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی حدوں میں رہ کر اللہ کو خوشنودی کے لیے زندگی گزارتا ہے قرآن اور شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق، تو پھر کیا ہے کہ اپنے اعمال جو عمل صالحات جو اس کا اجر ملے گا، جس کا خوشخبریاں قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہاں جو کرو گے دنیا میں بھی عزت ہوتی ہے پھر انسان کو، اور آخرت میں بھی انسان کو وہ خوشخبریاں ملیں گی جو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے قرآن پاک میں۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو اس پر پابندی کے ساتھ، نماز کی پابندی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی حدوں کے اندر رہتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، شکر ادا کرتے ہوئے آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے آگے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو مخاطب فرما کر تمام طاعتوں میں صبر اور صلات سے مدد لینے کا حکم فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ترجمہ: مسلمانوں، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ سبحان اللہ۔ کتنا بڑا اور میسج اچھا مل گیا۔ بلا شبہ اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک اور مقام پر اسی طرح ارشاد فرماتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس سے پہلے ہم اسی آیت پہ صبر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نماز سے، یعنی صبر بھی کرنا ہے اور نماز بھی ادا کرنی ہے کہ کوئی دکھ تکلیف پہنچ جائے، مطلب کوئی بیماری بھی ہے تو لیٹے لیٹے آپ حمد و ثنا کریں اور صبر کرتے رہیں، الحمد شریف کہتے رہیں۔ یہ نہیں بعض اوقات ہوتا ہے بندہ دکھی کر کے انسان کے بس میں نہیں نہ ہوتا، تو کوئی جب انسان اپنی تندرستی میں جو کام کرتا ہوگا اللہ کے ساتھ ہر وقت مشغول ہو تو پھر زبان ہماری اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ رہے گی۔ تو اس لیے بیماری میں بھی ہم نے الحمدللہ اور ذکر ذکار کرتے رہنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر برسرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحت و تندرستی عطا فرمائے، ٹھیک ہے نا؟ ایسے کر کے اور صبر کے ساتھ کیا ہے کہ جب دکھ پہنچے تو پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت پیش کریں، کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے، کوئی مشکل پیش آ گئی ہے تو اللہ کو بتائیں جان مال بچا کے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سمیع علیم ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اپنا دکھ بتائیں۔ دنیا والوں کو بتا کے سم ٹائم ہوتا ہے، پیرنٹس ہوتے ہیں، لیکن اکثر یہی ہوتا ہے کہ بتا کے کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ کچھ کر نہیں سکتے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو مالک ہے، خالق ہے، تو سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور ہم جب اللہ پہ توکل کر کے اللہ سے اپنی باتیں شیئر کریں گے، اللہ کو اپنا بتائیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کریں گے اور اپنے آپ کو اللہ کے ذکر اذکار میں اس میں شامل حال رکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھ آتے بھی ہیں، دکھ جاتے بھی ہیں، خوشیاں بھی آتی ہیں، ہر چیز کا جوڑا ہے نا۔ تو صبر سے کام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور نماز پڑھتے رہے، نماز کے ذریعے سے سبحان اللہ اللہ سے مدد مانگوں کو آیا ہے۔ تو اللہ ہی سے مدد مانگے کیونکہ اللہ ہی انسان کی مدد کر سکتا ہے، کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ۔ ہم نے وحی کے ذریعے ان کو اچھائیوں کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، یعنی کہ وحی تمام پیغمبروں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مرضی کے مطابق وحی آتی، صحیفے آئے، تورات، زبور، قرآن، انجیل، پھر قرآن پاک، ماشاءاللہ تمام کتابوں کا مجموعہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ سبحان اللہ، تاکہ رہتی دنیا تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے پڑھیں، اس میں ہدایت پائیں اور اگلے پچھلے حالات جان کے جن قوموں نے نافرمانی کی اور جو لوگوں نے کی ان کا انجام کیا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تو یہ وعدہ ہے نا ججمنٹ، مطلب ہمارا حساب کتاب تو مرنے کے بعد ہم نے اللہ سبحانہ قرآن پاک میں بتا رہے، ہم پڑھ بھی رہے ہیں، ججمنٹ قیامت کا دن ہونا ہے اور سب نے اٹھنا ہے مرنے کے بعد، حساب کتاب ہونا ہے۔
تو پھر غفلت کیوں، سستی کیوں؟ جانتے بوجھتے بھی انسان جو ہے نا وہ سستی میں پڑا ہوا ہے، تھوڑا سا غفلت میں پڑا ہے، نہیں بھی جان کے کرتے تو سستی اور غفلت کیا ہے کہ بہت ساری ایسی ذمہ داریاں وہ نبھاتے وہ تھک جاتا ہے، ایک انسان ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، وضو میں رہا کریں، وضو سے طاقت رہتی ہے، اور اگلی نماز جو آنے والی ہے اس کا انتظار بھی ہوتا ہے اور ثواب بھی ملتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ہے کہ اس آیت میں اولا اللہ تعالیٰ نے مجملاً لفظ خیرات فرمایا ہے، جس کے تحت تمام اچھائیاں اور نیکیاں کرنا اور گناہوں سے بچنا آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر سب سے الگ نماز قائم کرنے کا اور پڑھنے کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز کی اولیت اور اہمیت کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے تشریف لے جاتے، یعنی ظاہری طور پر جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری طور پر تشریف لے گئے تو اس وقت کی بات ہو رہی ہے، اپنی امت کو نماز کی وصیت فرمائی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور ارشاد کیا تھا، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو نماز کے معاملہ میں اور باندی غلاموں کے معاملہ میں۔ تو کتنی پیارا میسیج ہے، اور حدیث شریف میں آیا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دین سے جو چیز سب سے گم ہوگی وہ امانت ہے، اور دین کی آخری گم ہونے والی چیز نماز ہے۔ اللہ معاف کرے۔ بلا شبہ لوگ نمازیں پڑھیں گے لیکن نماز میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، ان کی نمازیں کامل نہیں ہوں گی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ یعنی پڑھیں گے تو صحیح لیکن ان کی نمازیں کامل نہیں ہوں گی۔ جلدی جلدی جو پڑھتے ہیں، جلدی جلدی کام کر لیں، جلدی جلدی یہ کریں، اور بس وہ اپنا نبیڑتے ہیں۔ اس کے بارے میں مجھے تو یہ دوبارہ رپیٹ کرتی ہوں، ان چیزوں کو بار بار سننا چاہیے تاکہ ہمارے لیے یہ نصیحت ہے۔ کیا ہے کہ حدیث شریف مبارکہ میں آیا ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دین سے جو چیز سب سے پہلے گم ہوگی وہ امانت ہے، اور دین کی آخری گم ہونے والی چیز نماز ہے۔ بلا شبہ لوگ نمازیں پڑھیں گے لیکن نماز میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، یعنی کہ ان کی نمازیں کامل نہیں ہوں گی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا ہم سب دعا مانگتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سچ ہے، اللہ کی کتاب سچ ہے، حق ہے، لیکن پھر بھی ہم جب توبہ استغفر اللہ کرتے ہیں تو اللہ کا دروازہ بھی کھلا ہے، زندہ ہے، ہم لعلکم والے میں ہیں۔ استغفر اللہ دل سے سچی کریں، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، امانت کی، جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بنیت الطالبین سے پڑھا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز کی فرضیت کے منکر کا حکم۔ اگر کوئی شخص نماز کی فرضیت کا منکر ہے اور نماز ترک کرے تو یہاں یہ لکھا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہے کہ اگر فرضیت کا تو عقیدہ رکھتا ہے لیکن بے پرواہی اور سستی کے باعث نماز چھوڑ دی ہے، نماز کے لیے اس کو بلایا گیا مگر اس نے نہیں پڑھی، اور اس نماز کے بعد والی نماز کا وقت بھی تنگ ہو گیا، اس وقت یہ شخص بھی کافر ہو جائے گا، اور دونوں صورتوں میں اس پر مرتد کا حکم ہوگا۔ 3 روز تک اس سے توبہ کرائی جائے گی، اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو پھر یہی ہے کہ ان سے ماں باپ ہیں زیادہ اور بڑے بھی ہیں، ایک دوسرے کو کہتے رہیں اللہ رحم کرے۔ بے نمازی کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ کوئی ایسا نہ ہو جائے جو بے نمازی ہو، کوئی بھی دعا کریں، کہتے رہیں اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو اس قابل مطلب کریں کہ ہم سختی نہیں تو چلو پیار سے کہتے رہیں، کیونکہ کہنے سے بھی کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہے نا وہ روٹین میں آ جاتے ہیں۔ اگر ان کے لیے اگر ماں باپ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور بچے بھی اس میں ماشاءاللہ سے پڑھتے ہیں۔ رول ماڈل بنیں اپنے بچوں کا، بڑوں پہ اور بچوں پہ سب پہ۔ یہ نہیں کہ بچوں پہ سختی کرنی ہے، بچوں کو تربیت دینی ہے، بچوں کو جی ہاں یہ ساری چیزیں آ جائے اور بڑے جو ہے نا اس کے سامنے کچھ نہیں کریں، تو یہ تو بات نہیں ہے۔ اپنے گھروں کے ماحول کو ایسا بنائیں کہ جس میں بچے دیکھیں کہ ہمارے بڑے بھی یہ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کو فالو کر رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو کرتے ہوئے سنت سے بھرا ماحول بنائیں، درود پاک کا
اہتمام کریں، اور جب یہ چیز گھروں میں ہوگی تو انشاءاللہ برکتیں بھی ہوگی، سب لوگ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں ایک اور بات آپ لوگ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب نماز شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ فرماتا ہے، سبحان اللہ، اور وہ بندہ سے اس وقت تک توجہ نہیں اٹھاتا، کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، جب تک بندہ خود اپنے منہ نہ پھیر لے یا دائیں بائیں جھانکے۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ بندہ جب تک نماز کی حالت میں رہتا ہے رحمتیں اس کے شامل حال رہتی ہیں، سبحان اللہ۔ اور ایک یہ کہ آسمان سے اس کے سر پر نیکیوں کی بچھاڑ ہوتی رہتی ہے، بچھاڑ مطلب لگاتار چیز نازل ہونا، سبحان اللہ۔ دوسرا یہ کہ فرشتے نمازی کے قدموں سے آسمان تک اسے گھیرے میں لیے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ تیسرا یہ کہ منادی ندا کرتا ہے کہ اللہ اس کی نماز کی گواہی دیتا ہے، اگر نمازی یہ معلوم ہوتا کہ وہ کس کی بارگاہ میں مناجات کر رہا ہے، تب وہ کسی اور طرف کبھی توجہ نہ کرتا، سبحان اللہ۔ اس میں یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ سے الذین هم علی صلاتہم دائمون کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ دائمون سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، ادھر نہیں دیکھتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نماز کی حالت میں ادھر ادھر توجہ کرنے کے بارے میں دریافت کیا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شیطانی جھپٹ ہے جو آدمی کو نماز سے ہٹا کر دوسری طرف لے جاتی ہے۔ منقول ہے کہ ایک دن طلحہ بن مصرف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عبد الجبار بن وائل رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، اس وقت وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ طلحہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سے سرگوشی میں کچھ باتیں کی، پھر چلے گئے، تو عبد الجبار بن وائل رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ طلحہ بن مصرف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ میں نے کل نماز میں تم کو ادھر ادھر توجہ کرتے دیکھا تھا، یہ مکروہ ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات نماز پڑھتے ہیں نا، تو یہ زندگی میں آپ دیکھیں کوئی نظریں اوپر کر لیتا ہے، کوئی ادھر ادھر بھی دیکھ لیتا ہے، تو یہ نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے اپنی نظریں جو نمازی کی جان نماز ہے اس کی طرف ہونی چاہیے، پاؤں کی طرف جو اس کے قریب جگہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ترجمہ آنا چاہیے نماز کا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ اب وہاں ترجمہ نہیں کریں گے، صرف جو بھی ہے جو پڑھ رہے ہیں کم از کم پتہ تو چلے نا۔ تو ہماری جو وسوسے آتے ہیں نا نماز میں، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہمیں نماز میں وسوسے آتے ہیں، یعنی کہ دیکھیں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی چیز بھولی ہو نا، وہ نماز میں یاد آ جاتی، کیا ہے کہ شیطان تو پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تو ہم جب شروع میں تعوذ پڑھیں اور لیفٹ سائڈ پہ 3 بار تعوذ پڑھ کے آپ لوگ سپیڈ نہیں کرنا، بس ہلکا سا ایسے کر کے لیفٹ سائڈ پہ، تو پھر اللہ کے رحمت میں اپنے آپ کو دیتے ہوئے اس نیت سے دعائیں پڑھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے درود، پھر نماز شروع کریں۔ پھر نماز جب شروع کریں تو اپنی پوری توجہ نماز کے حروف پہ ہونی چاہیے جو ہم پڑھیں، تو پھر انشاءاللہ عزوجل یہ جو وسوسے آتے ہیں نا اس سے انسان بچ جائے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بِإِذْنِ اللہ۔ تو یہ کر کے دیکھیے گا، بہت فائدہ مند ہے یہ، کیونکہ بہت سارے لوگ پریشان ہیں کہ پتہ نہیں کیا کریں۔ آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آگے کیا ہے یہ۔ تو پھر ہے کہ نماز کے اولین آداب کیا ہیں؟ سبحان اللہ، ہر نمازی پر واجب ہے کہ پہلے نماز کی نیت کرے اور قبلہ رو کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کا تصور کرے اور سجدے کی جگہ پر نظر رکھے۔ آگے سبحان اللہ بات آگے، اللہ آمین، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اللہ تیرا شکر ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ نماز کے اولین آداب میں کیا آیا ہے کہ ہر نمازی پر واجب ہے کہ پہلے نماز کی نیت کرے اور قبلہ رو کھڑے ہو کر، جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ نیت کرنی،
نیت ہم باندھتے ہیں نا ساری کرنی، اس سے پہلے بھی تعوذ پڑھ لیں تاکہ ہم شیطان مردود سے بچ جائیں۔ خانہ کعبہ کا تصور کرے اور سجدے کی جگہ پر نظر رکھے، یہی آپ لوگوں سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر ہوتا، سبحان اللہ۔ اور یقین کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑا ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا یہی ارشاد ہے، والذین یواک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ ترجمہ، اور جب تم کھڑے ہوتے ہو اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ حرکت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم تو نہیں دیکھ سکتے نا اللہ کو، لیکن ہمیں تصور میں یہی ہونا ہے کہ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہیں، کسی کے سامنے کے نہیں کھڑے، اللہ کے سامنے اللہ کے لیے نماز پڑھیں۔ تو پھر ہم ادھر ادھر جب نظریں اٹھائیں گے تو کیا ہے کہ ہم تو پھر وہ اس میں صحیح، ہم وہ ادائیگی میں نہیں آ رہے نا۔ تو اس لیے نماز میں ادھر ادھر آسمان کی طرف دیکھنا، دائیں بائیں دیکھنا، ادھر ادھر دیکھنا، وہ ابھی ہم نے کیا کہا کہ وہ مکروہ ہے، ابھی بتایا نا، پیچھے ہم نے پڑھا ماشاءاللہ سے۔ تو نماز کا ثواب آپ جانیں، نماز کی ترکیب بھی ہے، لیکن اس سے پہلے نماز کا ثواب صحیح حدیث میں وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمازی جس قدر نماز میں انہماک رکھتا ہے اس کے مطابق نماز کا ثواب نصف حصے سے 10ویں حصے تک اس کو دیتا ہے اللہ سبحانہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آیا کہ کسی نمازی کو 400 گنا، کسی کو 200 گنا، کسی کو 150 گنا، کسی کو 50 گنا، کسی کو 27 گنا، کسی کو 10 گنا اور کسی کو ایک ہی نماز کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ ہے کہ باجماعت نماز ادا کرنے اور مسجد میں جا کے نماز ادا کرنے، گھر میں نماز ادا کرنے، یہ ساری اس میں شامل ہے کہ باجماعت جو برکات بتائی گئی ہے نا وہ اس لیے بھی ہے کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور جو شخص مسواک کرتا ہے پورا وضو کر کے جامع مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اور تکبیر تحریمہ میں بھی فوت نہیں ہونے دیتا، اس کی 27 نمازیں رکھی گئی ہیں۔ آگی بات سبحان اللہ، جو مسجد میں جا کے ادا کرتا ہے، سبحان، مسواک بھی کرنے کا کہہ دیا، سنت ہے ماشاءاللہ سے۔ جو شخص جماعت کے ساتھ نماز بعد کو آ کر ملتا ہے اور اس کی تکبیر تحریمہ فوت ہو جاتی ہے، اس کے لیے 10 گنا، یعنی کہ کوئی تھوڑا لیٹ آیا ہے اور جماعت شروع ہو گئی ہے اور اس کی کیا ہے تکبیر تحریمہ یعنی کہ انہوں نے پڑھ لی ہے تو اس میں اس کی بات ہے، پھر اس کا 10 نمازوں کا ثواب ہے۔ اور جو شخص تنہا بغیر جماعت کے نماز پڑھتا ہے اس کی صرف ایک نماز لکھی جاتی ہے، اور وہ جس کی نماز بالکل نہیں ہوتی وہ شخص ہے جو نماز پڑھتا ہے مگر مرغ کی طرح سجدے میں ٹھونگے مارتا ہے۔ کیا ہے کہ مرغ کی طرح ٹھونگے مارتا ہے اور رکوع اور سجود پورا نہیں کرتا، اس کی نماز اس کے منہ پر پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر مار دی جاتی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور اس سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح تو نے نماز کی نگہداشت نہیں کی اس طرح اللہ تیری نگہداشت نہ کرے۔ ابھی مرغ کی طرح ٹھونگے مارنے کا آیا اس میں، یہ کیا ہے کہ جیسے مرغ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ دانہ چن کھاتے ہیں تو وہ کیسے ہیں، کبھی نیچے گردن، کبھی اوپر، کبھی نیچے، کبھی اس کی طرح انسان کو تشبیہ دی گئی ہے، جو جلدی جلدی جیسے سجدے میں گیا فوراً اٹھ گیا، پھر گیا ایسے، تو اس کو ٹھونگے، مرغے کی ٹھونگوں کی طرح کہا گیا۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا سا اٹھیں آرام سے، اس میں جو بھی آپ کے پڑھنے والی چیزیں پورے لفظ ادا کریں اور قیام، رکوع، سجدہ اس میں اچھی طرح سے ادا کریں، تو اس کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھونگے مارتا ہے، یہ بتایا رکوع سجود پورا نہیں کرتا، اس کی نماز اس کے منہ پر پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر مار دی جاتی ہے۔ اللہ معاف کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو اپنی نماز جب پڑھتے ہیں تو پورے خشوع کے ساتھ پڑھا کریں، اپنے پورا دھیان نماز کی طرف ہو۔ جب ہم رکوع میں جائیں اور تشہد ہے، پھر قیام ہے، سارے ادا کرتے ہوئے ارکان بڑی تحمل مزاجی سے پرسکون طریقے سے نماز پڑھا کریں۔ اللہ ہم سب کی نمازوں کو
اللہ ہمیں پتہ نہیں، بہت ساری ایسی ہوں گی غلطیاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرے. ابھی بھی توبہ کر لیں سب لوگ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما توبو الیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اب ہے ماشاءاللہ سے جب ہم نے پڑھا نماز کے اولین آداب میں، تو اس میں ہے کہ نماز کی ترکیب رکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا اس کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ بلا شبہ تم کو دیکھتا ہے. یعنی کہ انسان کا ہے کہ ہمیں ایسے انسان کو کہہ دیا کہ جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے. جیسے کہ میں اگزامپل دوں کہ ایگزامینیشن ہال ہے، تو اس میں ایگزامینر سامنے کھڑا ہوتا ہے نا، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے وہ ایگزامینر اگر ہم چیٹنگ کریں گے تو ہمیں پکڑ لے گا، اور پکڑ لے گا تو پھر سزا بھی ہوگی. اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ کینسل ہی ہو جاتا ہے، پھر کیا ہے نقصان ہوتا ہے انسان کا. دیکھیں دنیا دار کے حساب سے جلدی سمجھ آتی ہے نا ایگزامپل. تو اسی طرح دیکھیں یہ تو مالک ہے، خالق حقیقی ہے، جس کے پاس ہم سب نے لوٹ کر جانا ہے. اس دنیا میں یہ تھوڑی دیر کی زندگی ہے. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے. پہلے میں نے دنیا کی اگزامپل اس طرح سے کہ ہم انسان ہیں، جلدی جلدی دماغ میں پڑتا ہے. اللہ کرے ہمیں اللہ پاک کی باتیں ایسے حفظ ہو جائیں اللہ تعالیٰ طاقت اور صحت اور ہمت دے دے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پیاری پیاری جو فرمانے عالی شان ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ وسلم پہ عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو گزاریں. تو ایسا ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بنا دے. اللہ آمین، اللہ آمین. تو کیا بات ہو رہی ہے کہ اللہ تو مالک ہے، وہ کوئی دنیا کا ایگزامینر نہیں ہے. ہم دنیا والے سے تو ڈرتے، تو کیا خالق حقیقی سے ہمیں نہیں ڈرنا، جو کہ ہمیں سوئے ہوئے کو بھی دیکھ رہا ہے، ہمارا دل دھڑک رہا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی کھاتا ہے، نہ پیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چکر گھوم رہا ہے. اب ذرا الرحمن الرحیم کا ترجمہ تو پڑھ کے دیکھیے. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. رحمان کیا ہوتا ہے؟ جو کنٹینیوسلی رحم کرتا ہے. رحیم کیا ہوتا ہے؟ جو مہربان ہوتا ہے، جو رحم کے بعد پیار بھی کرتا ہے اپنے مخلوق سے، اور اس کو دیتا ہی جاتا ہے، دیتی جاتا ہے. یہ الرحمن الرحیم کی مطلب ٹرانسلیشن کے ساتھ یہ اس کی کھول کے اس کی تشریح بیان کر دی گئی کہ اللہ کا چکر جو ہے نا وہ دن اور رات میں گھومتا ہے. گھومتا کا مطلب انسان کے لیے مطلب اللہ دیتا ہی جاتا ہے. کوئی نافرمان بھی ہے اللہ اس کو بھی کھانا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تو نہیں روکتا کہ آج تو نے نافرمانی کی ہے تو میں تجھے کھانے کے لیے نہیں دوں گا. جبکہ دنیا میں دیکھیں کوئی ایسا ہوتا ہے، گھر میں ایک ماں ہی دیکھ لیں، وہ اس کو کوئی بچہ تنگ کرتا ہے یا باپ دیتے، وہ اس سے تنگ ہو جاتی تھوڑی دیر کے لیے، کہہ دیتی میں تمہیں یہ چیز نہیں دوں گی، یا باپ کہتا ہے یہ حاصل نہیں ہوگا یا کوئی اور. لیکن یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے، اللہ الصمد کی، کہ ناراضگی کے باوجود بھی ہم اتنی غلطیاں کرتے ہیں، اتنی نافرمانیاں ہوتی ہیں، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ مہربان ہے، الرحمن الرحیم ہے. اور جب بھی استغفر اللہ پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے اپنی مخلوق کو. کیوں؟ اللہ پیار کرتا ہے. اللہ نے مخلوق بنائی ہے، لیکن انسان کو دنیا میں مال اولاد سہولتیں دے کے اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ میں ان کو آزماتا ہوں، کہ دیکھتا ہوں یہ کس کو غالب رکھتے ہیں. تو پھر اب انسان کو عقل شعور دی ہے اور صحت دی ہے، تو انسان کیوں غفلت ہوتا ہے، کیوں سستی کرتا ہے، کیوں نمازوں کو جلدی جلدی ادا کرے اور بھاگتا ہے، آدھے لفظ ادا کرے آدھے منہ میں رکھے اور بھوگے. شروع سے ہی جبکہ ماں باپ جو ہے نا ہم بیسک میں غلطی کر جاتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے، ابھی ٹائم نہیں ہے، تھوڑا سا اور بڑا ہو جائے، ابھی اس کو سمجھ آ جائے. نہیں، بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں ہم لوگ. اب دیکھیں ایک اور اگزامپل دیتی ہوں. کمپیوٹر ہے، اگر ہم اس کا آن کا بٹن نہیں اس کو کرتے کلک تو وہ آن نہیں ہوتا، وہ ڈیڈ رہتا ہے. جیسے ہی ہم آن کا بٹن اس میں کلک کرتے ہیں فنگر تو وہ آن ہو جاتا ہے، وہ ورک کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح بچہ بھی ہے بچپن سے، وہ ایک بالکل صاف شفاف کمپیوٹر ہے. اس میں جتنی اچھی فیڈ دی جائے گی ڈسک میں، اس کی میموری میں، میموری ڈسک ہے،
تو وہ ابھی ڈسک ابزارویشن میں گئی ہوئی ہے، وہ دیکھ رہی ہے آنکھوں سے، سن رہی ہے کانوں سے. بے شک وہ ابھی سٹیپ بائی سٹیپ اللہ کے حکم سے کبھی پیدا ہونے سے بعد میں کچھ مہینے تک وہ محسوس کرتا ہے فنگر، پھر وہ سنتا ہے، پھر وہ شور تھوڑا سا نکالتا ہے، پھر وہ کرولنگ کرتا ہے، کرولنگ کرتے ہوئے پھر تھوڑا کھڑا ہونے شروع کرتا ہے اللہ کی رحمت سے، پھر ایک ایک سٹیپ اٹھاتا ہے. یہ سب اللہ کی قدرتیں دکھاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اسی طرح بڑھاپے میں جا کے انسان ہو جاتا ہے. جوانی مڈل والا ہے انسان، انسان کو اللہ طاقت دیتا ہے. اور اس طاقت میں کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ذرا دیکھیے کتنا مصروف کر لیتا ہے کہ جو وقت عبادت کا جتنی زیادہ کی جائے بھاگ دوڑ میں تو زیادہ اچھا نہیں. طاقت ہے، صحت ہے، ہمت ہے. بڑھاپے میں کیا ہے کہ انسان کو طاقت بھی نہیں رہتی، ہمت بھی نہیں رہتی، اتنا سٹیمنا نہیں رہتا، پھر بھی اللہ کی رحمت سے چلے. اللہ کا شکر ہے کہ جتنا بھی ہو رہا ہے اللہ قبول و منظور پر خالص ہو کے. لیکن چونکہ ہم کہتے ہیں چلیں جلدی جلدی نماز پڑھ لیتے ہیں، جلدی کام کس کا ہے؟ شیطان مردود کا ہے. اللہ کے سامنے حاضر ہوں بالکل مطمئن ہو گئے، پرسکون طریقے سے پڑھیں. اور ابھی ٹھونگے کا ہے، مرغ کے ٹھونگوں کی مثال کے ایسے سجدے نا جلدی جلدی کریں، نیچے گئے اوپر آئے، نیچے گئے اوپر آئے، آدھے لفظ کیے آدھے لفظ نہ کیے، اور اس طرح کے کچھ معاملات ہو جاتے ہیں. تو جیسے کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کی قرأت فرض ہے اور یہ نماز کا ایک رکن ہے، اس کے ترک سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. لفظی نگہداشت کے ساتھ یہ بھی سمجھتا ہے کہ میں پل صراط پر کھڑا ہوں، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے لفظی جو ہے بتایا نا نگہداشت، ابھی آپ لوگ سے پہلے میں نے یہ شیئر کیا نا کہ ترجمہ آنا چاہیے، اور اس کی ادائیگی جب ہم پراپر کریں گے تو ہماری توجہ اپنے الفاظ کی طرف ہوگی، اور بہت سارے جو شیطانی خیالات ہیں یا دنیاوی خیالات نماز میں آتے ہیں اس سے ہم بچ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل باذن اللہ. تو آ گیا یہ دوبارہ بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ کہ جیسے نماز ایک رکن ہے اس کے ترک سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. تو لفظی نگہداشت کے ساز یہ بھی سمجھتا رہے کون؟ وہ نمازی جو پڑھ رہا ہے کہ میں پل صراط پر کھڑا ہوں جس کے دائیں جانب جنت اور اپنے تمام صفات کے ساتھ موجود ہے، اور بائیں طرف یعنی لیفٹ سائڈ جہنم اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ ہے. نمازی کو سمجھنا چاہیے کہ نماز ہی کے ذریعے مجھے وہ ثواب ملنے والا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، بشرط یہ کہ نماز درست ہو اور سمجھے کہ اسی کے ذریعے مجھے دوزخ کے اس عذاب سے پناہ ملے گی. اللہ آمین. اور جس سے اللہ نے ڈرایا ہے ان تمام باتوں پر دل سے یقین رکھے اور عقل کو حاضر رکھے. ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی عقیدہ رکھے کہ یہ نماز رخصت کرنے والے کے مانند ہے کہ اس میں کسی قسم کا شبہ اور شک نہ لائے کہ یہ نماز بارگاہ الہی میں پیش ہوئی ہے. صحیح نماز وہی ہوگی جو اللہ کے نزدیک صحیح ہوگی. سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی پوری سورت پڑھنا افضل ہے، یوں کہ کسی سورت کے آخر یا اوسط یا ابتدا سے جو کچھ یاد ہو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو کچھ پڑھے پوری طرح سمجھ کر پڑھے، ٹھیک ہے، درست اور صحیح مخارج کے ساتھ قرأت کرے. یہ ہے. تو نمازی اگر امام کے پیچھے ہے تو خاموشی سے اس کی قرأت سنے، اور آیت میں نصیحتیں اور تنبیہیں ہیں ان سے اثر لے، احکام الہی پر چلنے اور ممنوعات سے باز رہنے کا پختہ ارادہ کرے یہاں تک قرأت ختم ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. کیونکہ ہم سورۃ الفاتحہ کی بات کریں تو اس میں سارا دعا ہے. سبحان اللہ. قرأت سے فارغ ہو کر رکوع سے پہلے دم لینے کے لیے چند ثانیہ خاموش کھڑا رہے تاکہ رکوع کی تکبیر اور قرأت باہم مل نہ جائیں. پھر کانوں کی لویاں مونڈوں کے مقابل تک ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہے. تکبیر ختم ہو جائے تو ہاتھ نیچے گرا دے اور رکوع میں چلا جائے. رکوع میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھلی رکھے، ہتھیلیوں میں گھٹنوں کو بھر لے. یہ سارا طریقہ بتایا گیا ہے سارا کہ اب سجدے میں یہ ہے کہ پہنچ کر سبحان ربی جو گھٹنوں تک ہے نا، سبحان ربی العظیم کو 3 بار کہے، ٹھیک ہے. اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے 7 بار یہ پڑھنا مکمل تسبیح ہے، یعنی کہ 5 بار پڑھنا متوسط اور 3 بار پڑھنا اولا. اس تسبیح کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا ہوا سر کو اٹھائے اور ہاتھ چھوڑ کر سیدھا کھڑا ہو جائے.
پھر سجدے کو جھکے زمین پر، پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر پیشانی اور ناک رکھے اور نہایت اطمینان کے ساتھ سجدہ بجا لائے، بدن کے ہر حصے کو قبلہ رخ رکھے۔ یہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں اس طرح آیا ہے کہ بندہ 7 اعضاء پر سجدہ کرتا ہے۔ کون سے آئیے جانتے ہیں؟ 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 گھٹنے اور 1 پیشانی سجدے میں جس عضو کو بگاڑ دے گا وہی عضو اس نمازی کے لیے بد دعا کرے گا، اللہ معاف کرے، یعنی کہ اچھی طرح سے ادا کرے۔ اس کے ساتھ سجدے کی حالت میں جسم کو زیادہ نہیں پھیلانا چاہیے۔ یہ سارا طریقہ ہے ماشاءاللہ، یعنی جو برادران ہیں ان کی نماز کا طریقہ الگ ہے، اور جو سسٹرز ہیں ان کا نماز پڑھنے کا الگ ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں سے شیئر کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ کمپلیٹ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی نماز کا یہ ایک اور چیپٹر بن رہا ہے پوری نماز کی، کہ نماز کیسی پڑھی جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پورے خود اور خوشو کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرنے والا بنائے۔ ہمارے بچوں کو تو بات ہو رہی تھی وہی کمپیوٹر کی کہ آن کرنے کی، تو وہ میں بات کمپلیٹ کرتی جاؤں کہ جیسے کہ شروع میں ہی بچے کے جو کمپیوٹر کی جو ڈسک ہوتی ہے یعنی برین ہوتا ہے وہ بہت جلدی کیچ کرتا ہے، میموری بالکل صاف ہوتی ہے، اور اس میں اچھی چیزیں اس کو سکھائیں گے تو اچھی ہو جائے گی۔ اگر اس کا ویٹ کراتے رہیں گے ابھی بچہ ہے یہ ہے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچپن میں مدرز کو ذرا مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے، تو میری ریکویسٹ ہے کہ دوسرے کارٹون کی بجائے اگر اسلامی جو ہے نا وہ چیزیں دکھائی جائیں یا ان کے سامنے مطلب کرے جائے، تو ان کی ڈسک جو ہے نا اس میں فیڈ ہو رہی ہے اور ایک دن وہ استعمال کریں گے اس کو، تو اس لیے میری ریکویسٹ یہ ہے، اور آل ان آل کہ شروع سے ہی بچے کی جس طرح تربیت کی جائے گی، وہ بچے کا ایک سکول ہے، ہوم سکول بیس ہے، اگر بیس میں خرابی ہو گئی تو پھر کیا ہے کہ وقت گزرتا جائے گا اور عادتیں پکی ہوتی جائیں گی، اور برین بھی اور وہ گرو اپ ہو رہا ہے یا ہو رہی ہے، تو اپنے بچوں کو شروع سے ہی اسلامی ماحول دیں اور ان کے سامنے اپنے آپ کو رول ماڈل بنائیں، اور رول ماڈل بناتے ہوئے آپ اور بچے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کے لیے صراط مستقیم پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنائیں، ان کی زندگی دیکھیں اور سنتوں کا نہ چھوڑیں۔ بعض اوقات ہیں لوگ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کہہ کے نوافل فرض پڑے اور چلے گئے، نہیں، اس سے پہلے ویڈیو اپلوڈ ہو گئی ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ جو نفل ہے نا، تو وہ قیامت کے دن جب انسان فرض جو رہ گئے ہوں گے تو وہ نوافل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے گا، مطلب فرشتوں کو، ملائکوں کہ اس بندے کے وہ نوافل لے آؤ، نفلی باتیں لے آؤ جس نے کی ہوئی، تو وہ فرضوں کے مقابلے میں اس کو رکھی جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو سنتیں غیر موقدہ